بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک دعا، کچھ کلمات ایسے خاص کہ میں چاہتا ہوں آج آپ کی نظر کروں۔ وہ ناظرین ایسے کلمات ہیں کہ اگر آپ کو دشمن کا خوف ہو کہیں سے بھی کہ دشمن نے حملہ کرنا ہے تو ناظرین آپ وہ الفاظ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد دشمن کی صفوں میں بے شک گھس جائیے، دشمن کے گھر میں چلے جائیے، کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ جی ناظرین، یہ ایسے الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کا استعمال ایک صحابی، ان کا نام ہے حضرت حذیفہ بن یمان، جب ان پر ان کا استعمال ہوا پہلی دفعہ ان کلمات کا، تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں ایسے دشمن کی صفوں میں گھس گیا اور میرے دل کے اندر ڈر ہی نہیں تھا۔ دشمن بھی کتنے سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان ایک، اور دشمن سامنے کتنے تھے؟ 10,000 کا لشکر کفار کا، جو کہ مسلمانوں کو ثم نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ اس لشکر میں گھس کر خبریں لانی تھی۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کو اس چینل پر وہی اذکار، وہی وظائف، وہی کلمات، وہ دعائیاں ہوں یا قرآن سے ہوں، وہی بتاتے ہیں کہ جو اتھینٹک ہیں۔ اس لیے ناظرین کہ ہم نے خود اللہ رب العزت کو جان دینی ہے اور اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، اور ان قسم کے یہ جو ہم وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ان کا ظاہر ہے کہ جواب دینا پڑے گا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ بات بتا دیں۔ تو ناظرین اسی لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اتھینٹک وظائف دوں جن کا تعلق احادیث مبارک سے ہے یا قرآن کریم میں سے ہو یا اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہوں یا ایٹ لیسٹ اولیاء اکرام کے بتائے ہوئے ہوں، جو کہ صحیح اولیاء اکرام، مطلب آج کل والے نہیں، جو کہ اولیاء اکرام گزرے ہیں۔ ناظرین، تو آج کا جو میں آپ کو یہ کلمات بتا رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، اور جن صحابی پہ انہوں نے اس کا سمجھے کہ دم کیا تھا ان کلمات سے، وہ صحابی 10,000 کے لشکر میں سے ہو کے آ گئے بحفاظت، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ جیسے سب کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں۔ تو ناظرین آپ کو بھی اگر کبھی ایسا خوف محسوس ہو، آپ سمجھیں کہ کہیں مجھے جانا ہے، وہاں پر مجھے کوئی مارے نہ، کوئی نقصان نہ پہنچائے، بعض دفعہ جانا پڑ جاتا ہے زندگی میں، بلکہ عرب کی دنیا میں سب سے زیادہ جو استعمال ہونے والا جو وظیفہ، جو دعا ہے وہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ عرب کی دنیا میں اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو جو میں آپ کو الفاظ بتانے جا رہا ہوں آپ ان کو کاپی پیسٹ کر کے چیک کر لیجئے، آپ کو عرب کی ہزاروں ویب سائٹ پر یا ویڈیوز میں یہ ملے گا۔ پاکستان میں تو بہت لمیٹڈ سے ہیں، لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے ان چیز کے بارے میں، لیکن عرب لوگ ان چیزوں کی بہت ویلیو رکھتے ہیں کہ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہیں وہ ایسے ہی اتھینٹک ہیں جیسے مطلب جو صحیح دعائیں ہیں وہ جو جیسے قرآن پاک ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری اجازت کے بغیر نبی نہیں بولتے۔ تو آپ بھی یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب بھی آپ کا پیارا کہیں جانے لگے، سفر پہ جانے لگے، رات کا وقت ہے، دن کا ہے، خطرہ ہے، حالات خراب ہیں، دشمنوں کی صفوں میں گھسنا ہے، کچہری کورٹ میں جانا ہے، یا کہیں بھی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پر لڑائی جھگڑے کا خطرہ ہے، تو ناظرین آپ نے وہاں پر اپنے بچے کو یہ کلمات ضرور سکھانے ہیں۔ یہ کلمات ابھی آپ کی اسکرین پہ میں لا رہا ہوں، ان کو آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے، ان کا معنی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ناظرین یہ بہت خاص ہیں، اور اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جب آپ پڑھ کے اپنے بچے پہ، اپنے گھر کے بزرگ پہ، یا اپنے جو آپ کے ہسبینڈ ہیں یا بیٹا ہے یا جو بھی ہے جس پر بھی پڑھ کے آپ پھونک دیں گے تو اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے گا۔ بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان الفاظ کو یاد کر لیجئے، یہ الفاظ پڑھ کے بچوں پہ دم کر دیں، یا جو بھی آپ کا سفر پر کوئی کہیں جا رہا ہے تو اس کے بعد دیکھیں کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو یہ اسکرین پر آنے لگے ہیں، یہ غور سے سن لیجئے۔ جی ناظرین یہ اسکرین پر لکھا ہوا ہے عربی میں، اس کو غور سے پڑھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، اللہم احفظہ من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ ومن فوقہ ومن تحتہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اے میرے اللہ ان کی حفاظت فرما
آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، یعنی ہر طرف سے اس بندے کی حفاظت فرما۔ تو ناظرین، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ سے مجھ پر مطلب جو ہے وہ میرے سامنے، یعنی ایک قسم کا جیسے مجھے دعائیہ کلمات میرے اوپر پڑے یا جیسے ایک قسم کا دم کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میرے اوپر سے اچانک دشمن کا خوف ہی چلا گیا، ہر قسم کا ڈر ایسے چلا گیا کہ جیسے کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بات ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت پھر اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے اس بندے کو، اور جب اللہ رب العزت حفاظت میں لے لے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا ناظرین۔ اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، اگر ریفرنس آپ چاہتے ہیں تو غزوہ خندق کے موقع پر جب کفار کی فوج میں اپنے ایک صحابی کو بھیجنا تھا خبر لانے کے لیے کہ وہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے خیموں کو، اپنا جو انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا اس کا ریفرنس۔ اور اس کے بعد عرب کی دنیا میں آج سب سے زیادہ یہ کیا جانے والا دعائیہ کلمات ہیں، جو اس کو وہ خوب پڑھتے رہتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے جب بھی بھیجتے ہیں۔ تو آپ بھی اس کا نوٹ کر لیجئے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھے، اور ہم بھی اللہ پر ایسا توکل کریں کہ ہم ہر دم اللہ کو اپنے ساتھ ہی پائیں۔ اللہ کو ساتھ ہی پائیں گے تو ہمارا کام بنے گا، ورنہ تو ہم کسی وقت بھی دائیں بائیں آگے پیچھے غلط راستوں پہ ہم چل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته۔ اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته۔ اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته۔